बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ की तरफ से आज कहा गया है कि 2017 का पाकिस्तान अच्छा था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब उन दिनों वज़ीर आज़म थे। वैसे तो ये है कि पाकिस्तान कभी भी बुरा नहीं रहा। पाकिस्तान हमेशा से ना सिर्फ अच्छा रहा है बल्कि खूबसूरत रहा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब शायद ये कहना चाहते हैं कि इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में मसाइल कम थे, गुर्बत कम थी, पेट्रोल सस्ता था, बिजली की कीमतें भी आज के मुकाबले में कम थीं। मियां नवाज शरीफ साहब शायद इस चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि 2017 का पाकिस्तान अच्छा था। किसी भी दौरे हुकूमत के हुक्मरान उस दौर का चेहरा होते हैं, उस दौर की तस्वीर होते हैं। उसी को मद्देनज़र रखकर कहा जाता है कि ये मुल्क कैसा है। मियां नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस दौर में पाकिस्तान कैसा था, उससे पहले पाकिस्तान कैसा था, उससे बाद पाकिस्तान कैसा है। जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान तो हमेशा से खूबसूरत है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की बात को ले लेते हैं। अगर ये बात करते हैं बेरोज़गारी की, गुर्बत की, मसाइल की, तो इनके दौर में काफ़ी मसाइल कम थे। उसमें आप पेट्रोलियम की कीमतों को ले लें, उसमें आप महंगाई को ले लें, तो आज के मुकाबले में ये दुरुस्त है कि उस दौर में बेहतरी थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ से पहले दौर में, आसफ़ अली ज़रदारी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में इससे भी ज़्यादा पेट्रोलियम की मसनूआत सस्ती थी, इससे कम महंगाई थी, इससे कम मसाइल थे। लेकिन वो दौर ऐसा था, वो भी भयानक दौर था, बिल्कुल तारीकियाँ थी। जिस तरीके से बिजली की लोड शेडिंग होती थी वो एक अजाब था। लेकिन इसके बावजूद भी कई मामलात में आसफ़ अली ज़रदारी की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की हुकूमत से जो बाद में आई उससे बेहतर थी। और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के बाद इमरान खान की हुकूमत आई तो उसके आखिरी रोज़ तक यही कहा जा रहा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत आई है उसमें जो महंगाई आसमानों तक गई है, जिस तरीके से आम आदमी का हशर हुआ है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहा जा सकता है कि इमरान खान का दौर इसके मुकाबले में कहीं बेहतर था, सुनहरी दौर था। आज देख लें पेट्रोलियम की कीमतें इमरान खान के दौर के मुकाबले में दुगना हो गई हैं। महंगाई की क्या शरह है वो आपके सामने है। तो बाकी मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह कहते हैं कि 2017 का पाकिस्तान अच्छा था, 2017 ही क्या, पाकिस्तान इससे बहुत अच्छा हो सकता था। 2017 में भी, 2017 से पहले भी, 2000 में भी, 2000 से पहले भी, 1990 में भी और उससे पहले भी। हम 1990 से बाद की बात कर लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब उसके बाद 3 मरतबा इक़्तिदार में आए, पीपल्स पार्टी भी 3 मरतबा इक़्तिदार में आई। अगर इन लोगों की तरफ से सरे महल ना बनाए जाते, अगर इनकी तरफ से रायबंद महल ना बनाए जाते, अगर इनकी तरफ से बरतानिया में फ्लैट्स खड़े ना किए जाते, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का चेहरा आज मज़ीद उजला होता, मज़ीद खूबसूरत होता। लेकिन इन लोगों के ऐसे महलात बनाने की वजह से, इन लोगों की तरफ से अपनी जायदादें बनाने की वजह से पाकिस्तान के अवाम का बेड़ा गर्क हो गया। और फिर इमरान खान के दौर की आप इन लोगों के पहले अदवार से मुवाजना कर लें और आज के अदवार से मुवाजना कर लें तो वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आता है। इमरान खान की तरफ से क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। कम अज़ कम उनकी तरफ से अपनी जायदादें नहीं बनाई गई। और इनके पास 2 चीज़ें आई हैं, एक तो अल कादर ट्रस्ट आया है, दूसरा इनके पास घड़ी की चोरी आई है। ये इल्ज़ाम लगाते हैं घड़ी चोरी का। इन दोनों से इमरान खान ने कितने महलात बनाए, कितनी जायदादें बना ली, ये मुवाजना है इनके दौर का और इमरान खान के दौर का। और फिर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ किस हद तक चले गए हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि इनकी सियासत डूब रही थी, मज़ीद डूब जाती। किसी भी वजह से ये इक़्तिदार में आ गए, लेकिन इनसे इक़्तिदार संभाला नहीं जा रहा। तो इमरान खान को माइनस करने के लिए किसी भी हद तक पहले भी गए, अब भी जा रहे हैं। अब तो ये बातें हो रही हैं, बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान की तरफ से 9 मई को बगावत की गई थी। सबसे पहले इस बयानिए की इब्तिदा इरफान सिद्दीकी साहब से करवाई गई, जिन्होंने इस उन्वान से कॉलम लिखा कि बगावत जो नाकाम हो गई। और उसके बाद ख्वाजा आसफ़ की तरफ से अब ये बयान आया है कि इमरान खान की तरफ से 9 मई को बगावत की गई थी, जो बगावत नाकाम हो गई थी। और बगावत नाकाम होने की सूरत में जो कुछ होता है वही इमरान खान के साथ होगा। ये ख्वाजा आसफ़ की तरफ से धमकी दी गई है। गोया
عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ان کے پاس پھر آج طاقت بھی ہے، اور جو بھی لوازمات کسی کو مائنس کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں، سیاست سے مائنس کرنے کے لیے، زندگی سے مائنس کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے آج کی حکومت کے پاس، آج کے حکمرانوں کے پاس موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک جاتے ہیں۔ لیکن عام مسلمان جو ایک ہی بات کرتا ہے کہ ایک طاقت اور بھی ہے جس نے حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کا بھی انتظار ہے۔ یہ پاکستان ہے، اس میں ریورس گیئر لگنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ کب کیا ہو جائے، کب اوپر والے نیچے آ جائیں اور نیچے والے اوپر چلے جائیں، اس بارے میں پاکستان میں کم از کم کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا ہے یا پھر دہشت گردی کی عدالت میں ہونا ہے۔ اس حوالے سے بھی پی ڈی ایم کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو۔ بہرحال یہ آج کی رائے ہے، کل ہو سکتا ہے کہ یہ ساری جماعتیں مل جائیں جیسے پہلے ملتی رہی ہیں، عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے یہ ملٹری کورٹ کی بھی منظوری دے دیں۔ ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ قاضی فائزہ اور امت بندیال کے مابین صلح ہو گئی ہے۔ صلح کا کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ اچھے ویوز نہیں رکھتے تھے، جو میڈیا میں خبریں آتی رہیں۔ ایک تقریب میں گئے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، اور کسی پارک میں گئے ہیں تو ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے، دست و گریباں ہو گئے، اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ ایک تقریب کے دوران دونوں نے پودا مل کر لگایا، تو ایسے پودے، خوشبودار پودے اگر دلوں میں لگ جائیں تو پھر بات ہی کیا ہے۔ باقی اپنا کسی کا ویو ہو سکتا ہے، اپنا کسی کا نظریہ اور رائے ہو سکتی ہے، وہ آپ اپنے تک محدود رکھیں، لیکن یہاں تک انصاف کا تعلق ہے اس کے لیے آپ کے پاس آئین موجود ہے، قانون کی کتابیں موجود ہیں۔ جو کچھ قانون کہتا ہے، جو کچھ آئین کہتا ہے، اس کے مطابق آپ نے ایمانداری سے، دیانتداری سے، غیر جانبداری سے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کرتے رہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب عمر عطا بندیال کے ساتھ مل گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر عطا بندیال قاضی فائزہ کے ساتھ مل گئے ہیں، جو کچھ وہ چاہیں گے وہی کچھ کریں گے۔ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوا تو اس سے زیادہ انصاف کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے جو بھی ویوز رکھیں، جو بھی رائے رکھیں، لیکن آپ کے فیصلے انصاف کے مطابق ہوں تو پھر آپ اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی سرخرو ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ ادھر پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہر روز 1 2 3 4 5 6 تک لوگ بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن وہ کہاں جاتے ہیں؟ ابھی تک یہ پت جھڑ کا موسم ہے، لیکن کسی بھی پارٹی میں بہار نہیں آئی۔ یہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان تو کرتے ہیں لیکن کسی پارٹی میں جانے کا اعلان نہیں کرتے۔ دوسری طرف وہ بازو اکڑ گئے ہیں جو ان کو لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان میں جہانگیر ترین ہیں، چودھری شجاعت حسین ہیں، آصف علی زرداری ہیں، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دور 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 دفعہ دور، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن راجہ ریاض جیسے لوگوں کی نظریں للچا کر مسلم لیگ نون پر لگی ہوئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مسلم لیگ نون کی طرف سے کور کہا جاتا ہے یا پھر توئے کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جبران ناصر کو اٹھایا گیا، وہ گھر اپنے پہنچ گئے۔ سمیع ابراہیم کو اٹھایا گیا، وہ بھی 6 دن تک لاپتہ رہے اور وہ بھی اپنے گھر پہنچ گئے۔ آخر کار ان لوگوں کو اس طریقے سے کیوں اٹھایا جاتا ہے اور پھر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ جو اٹھانے والے ہیں وہ ہاتھ بھی سامنے ہیں، آخر کار وہ کون سی عزت کمانا چاہتے ہیں؟ اور پھر سمیع ابراہیم کی طرف سے رہائی کے بعد اپنے ویلاگز کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے لاپتہ ہونے کی دردناک کہانی سنائی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سمیع ابراہیم کے ساتھ 6 دن تک کسی قسم کا کوئی ایسا ناروا سلوک نہیں کیا گیا، لیکن ان کو ایک کمرے میں رکھا گیا، وہاں پہ ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھائی گئی تھی، اسی پٹی کے ساتھ ان کو قبرستان کے قریب چھوڑ دیا گیا سمیع ابراہیم کی طرف سے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا گیا۔ باقی عدالت میں کل ان خواتین کو پیش کیا گیا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے بتایا جاتا ہے، ان میں کچھ کارکن ہیں اور کچھ ان کی سپورٹر ہیں۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جیل میں ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا جس کی خبریں باہر آئی ہیں، ہمیں ہراساں نہیں کیا گیا، ہمارے اوپر تشدد بھی نہیں کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ خدیجہ شاہ کی ایک بات ضرور کرنی ہے، جو کچھ انہوں نے کہا اس سے آپ کہہ سکتے ہیں شی از اے گریٹ لیڈی۔ کیوں؟ ان سے جب بار بار پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ
جیل میں کیسا سلوک ہو رہا ہے، آپ پر تشدد ہوا، آپ کے ساتھ کیا ناروا سلوک کیا گیا، تو ہر موقع پر انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے بپتا نہیں سنائی، اپنے مسائل کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یاسمین راشد بہت بیمار ہیں، ان کی حالت بہت بری ہے، گزشتہ رات ان کی حالت بہت بگڑ گئی تھی، آپ ان کے بارے میں آواز اٹھائیں۔ یہ خدیجہ شاہ کی طرف سے کہا گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑا آدمی۔ اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔